تفسیر دیکھیے، تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران، آیت نمبر 42 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے اور سب جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا ہے۔ یہاں پر اصطفیٰ کی کاف کے نیچے زیر ہے، یہ مؤنث کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ وطہرکی، واصطفاکی، ٹھیک ہے، اصطفیٰ کا نہیں ہے، خاتون کی بات ہو رہی ہے اس لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو چننے کا ذکر 2 مرتبہ کیا ہے۔ یہ تاکید کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور پہلے چن لینے سے مراد بچپن میں حضرت مریم کو جو شرف قبولیت عطا کیا گیا تھا وہ مراد ہے، جو پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ۔ اور دوسری دفعہ چن لینے سے مراد اللہ تعالیٰ کا انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے منتخب فرمانا ہے اور خصوصی فضیلت دینا ہے۔ تو فرشتوں نے ان سے بات کی کہ جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کثرت عبادت، زہد، نجاستوں سے طہارت کے باعث انہیں منتخب کر لیا اور انہیں دوبارہ اہل عالم کی عورتوں پر فضیلت دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجۃ بنت خویلد۔ اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر مریم بنت عمران تھیں، اور اس امت کی عورتوں میں سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ اسی طرح طبری کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم وآسیۃ امرأۃ فرعون۔ مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے حضرت مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون ہی کامل ہوئی ہیں۔ تو اس حدیث کو امام ابو داود کے سوا محدثین کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے، بلکہ صحیح بخاری کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ۔ اور عورتوں پر حضرت عائشہ کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح ثرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ لہذا یہ تو فضیلت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور 2 بار چن لیا، اور ساتھ ہی حکم دیا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما بردار بن جا اور سجدہ کر، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ عبادت کا حکم ہوا،
کہ مزید خشوع اور خضوع کو اختیار کریں، اللہ کے سامنے خوب خوب رکوع اور سجدے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی عظیم قدرت کا اظہار فرمائے گا، بغیر باپ کے آپ کو ایک بچہ عطا فرمائے گا۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے اقنوتی، یعنی قنوت، اس کے معنی خشوع کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا بھی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 116 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اور پھر حکم ہوا وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ حضرت مریم چونکہ بیت المقدس کے ساتھ محراب میں رہتی تھیں اور بیت المقدس کی خادمہ تھیں، اس لیے انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، ہم اسے آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ آپ ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اس آیت سے 5 پوائنٹس ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، ورنہ انہیں غیب کی یہ خبریں وحی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ تیسرا یہ کہ اولیاء اور دوسرے انبیاء بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، ورنہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقت کے پیغمبر کو کرہ ڈالنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ نمبر 4 پہ یہ ہے کہ جب چیز ایک ہو، حقدار زیادہ ہوں، اس وقت کرہ کے ذریعے فیصلہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ ہاں، اگر اس مقصد کے لیے کرہ ڈالا جائے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں تو یہ کرہ نہیں بلکہ فال نکالنا ہوتا ہے، اور یہ حرام ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پان سے یہ ناپاک کام ہیں، شیطان کے اعمال میں سے ہیں، لہٰذا ان سے بچو تاکہ فلاح پاؤ۔ اور 5واں نقطہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس واقعے کے وقت موجود نہیں تھے، نہ یہ جانتے تھے کہ اس وقت کیا ہوا، آپ کا وحی الہی سے اس واقعے کو بیان کرنا آپ کے رسول برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اذ یلقون اقلامہم، اس قرآن اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت مریم یہودیوں کے بہت بڑے عالم کی بیٹی تھی۔ جب انہیں ان کی والدہ نے نظر کیا تو جھگڑا شروع ہو گیا کہ ان کی سرپرستی کا شرف کون حاصل کرے گا۔ آخر کار قرآن اندازی ہوئی اور
حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایک ایسا بیٹا جو اللہ کے کلمے کے ساتھ وجود میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو پیدا ہو جا اور وہ پیدا ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 39 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ صحت یاب ہو جاتے۔ عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ماں کی طرف کی گئی ہے کیونکہ آپ کا کوئی باپ نہیں تھا۔ یہ بات فرشتوں نے بالمشافہہ حضرت مریم سے کی ہے، بول کے کی ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 17 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی بن کر آیا۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان سے ہم کلام ہوئے تھے۔ نام کیا ہے؟ المسیح عیسی بن مریم۔ المسیح لفظ مسح سے مشتق ہے جس کے معنی ہاتھ پھیرنے کے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ یا پھر زمین کی سیاحت کے معنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں ہر وقت سفر کرتے رہتے تھے۔ یہاں پر 4 اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اس سے اگلی آیت کو پڑھتے ہیں اور ان اوصاف کو پھر شامل کرتے ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوگوں سے وہ گہوارے میں بات کرے گا اور ادیڑ عمر میں بھی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ مسیح علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے وجیہن، وجاہت والا، کیونکہ چہرہ آدمی کی ذات کا آئینہ ہوتا ہے۔ اونچے مرتبے کو بھی وجاہت کہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں عزت وجاہت میں بلند مرتبہ ہوگا۔ نمبر 2 مقرب، اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو شریعت سے نوازے گا۔ نمبر 3 گہوارے اور ادیڑ عمر میں ایک جیسا یکساں حکمت والا کلام کرے گا۔ یعنی کلام میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اسی طرح سمجھداری کے ساتھ ہوگا۔ ان کا کلام سورہ مریم آیت نمبر 30 سے 33 میں نقل کیا گیا ہے، آپ یہ آیات لکھ سکتے ہیں۔ اور چوتھا وصف ہے صالحین، صالح ہوں گے، جن کے سارے کام درست ہوں، ان کو کہتے ہیں صالح۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام
جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں صالح لوگوں میں شامل فرما دے۔ جیسے سورہ یوسف آیت نمبر 101 میں آتا ہے، جس میں یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ اس آیت کا حصہ یہ ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا۔ پیغمبروں نے یہ دعا کی ہے۔ اسی طرح سورہ نمل آیت نمبر 19 یعنی 19 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ دعا میں کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میرے ماں باپ جو کچھ تو نے ان کو عطا کیا ہے اور مجھے عطا کیا ہے، میں اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جا اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ لہٰذا انبیاء نے بھی یہ دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما لے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے یہ اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ بڑے ہی بہترین اوصاف ہیں، جس میں سب سے پہلے کیا تھا؟ وجیہن، پھر مقرب، پھر کلام کرنا ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں ایک جیسا کلام کریں گے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تکلم مولود فی صغرہ الا عیسیٰ وصاحب جریج۔ عیسیٰ علیہ السلام اور صاحب جریج کے سوا اور کسی بچے نے چھوٹی عمر میں گفتگو نہیں کی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یتکلم فی المہد الا ثلاث، عیسیٰ وصبی کان فی زمان جریج وصبی آخر۔ صرف 3 بچوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 وہ بچہ جو جریج کے زمانے میں تھا، اور نمبر 3 ایک اور بچہ، جیسے اصحاب الاخدود کے بارے میں آتا ہے، اس زمانے میں وہ بچہ تھا۔ اور پھر اگلی بات، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا، اپنے قول میں اپنے عمل میں نیک ہوگا، اس کا علم صحیح اور عمل صالح ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اس نے کہا، ہے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے ہو جا، لہٰذا وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم کو جب لڑکے کی خوشخبری دی گئی، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا
اور ظاہری سی بات ہے یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ ظاہری اسباب موجود نہیں تھے نا۔ کہنے لگی مجھے تو آج تک کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، پھر میرے ہاں بچے کی ولادت کیسے ہوگی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت زکریا کے قصے میں یفعلو اور یہاں پر یخلقو فرمایا ہے، پہلا لفظ عام ہے یفعلو، کیونکہ وہاں میاں بیوی دونوں موجود تھے، بے شک بوڑھے تھے۔ یہاں پر فرمایا یخلقو خاص ہے، مرد کے بغیر اسباب ہی مکمل نہیں ہیں اور اللہ اولاد دے دے۔ سورہ مریم آیت نمبر 20 اور 21 میں آتا ہے، میں آیت نمبر 20 پڑھوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، اس نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اسباب ظاہری مکمل ہی نہیں ہیں، لہٰذا یہ حیران کن بات تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا کہ وہ جو چاہے کرتا ہے، جب وہ حکم دے کوئی چیز مؤخر نہیں ہو سکتی، فوراً ہو جاتی ہے۔ جیسے سورۃ القمر آیت نمبر 50 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک کلمے کے اندر ہو جاتا ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا۔ یعنی ہم ایک بار ہی حکم دیتے ہیں، بار بار نہیں، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے، جیسے کوئی آنکھ جھپکتا ہے اتنے ٹائم میں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور سب سے پہلے وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں کہ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات پر ہیں، معجزات پر اور دعوت پر ہیں۔ ان کو آگے تک مکمل کرتے ہیں اور پھر اس سارے ٹاپک کی تشریح کرتے ہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات سے ہے، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فرشتوں نے حضرت مریم کو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو بشارت سنائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کو مکمل کیا ہے۔
سب سے پہلے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں کتاب اور حکمت عطا فرمائے گا۔ ایک معنی تو یہ ہے لکھنا اور پڑھنا۔ اسی طرح کتاب جو ان کو عطا کی گئی وہ بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور ہر کتاب بغیر پڑھے آتی تھی، اور یہ سب معجزے تھے۔ تورات اور انجیل بھی عطا کی گئی۔ تورات سے مراد وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور انجیل سے مراد وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ ان دونوں کتابوں کے حافظ تھے۔ اللہ کی کتاب کو یاد کرنا، حفظ کرنا بہت ہی شرف والا عمل ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کر جائیں گے، تو ان کی دعوت یہ ہوگی کہ میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ معجزات کیا کیا ہیں؟ انی اخلق، یہاں خالقہ کا لفظ ظاہری شکل و صورت بنانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والوں سے فرمائے گا احیوا ما خلقتم، تم نے جو بنایا اسے زندہ کرو۔ پیدا کرنے اور زندگی دینے کے معنی میں خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اپنے معجزات دکھائیں گے کہ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنائیں گے اور اس میں پھونک ماریں گے، اللہ کے حکم سے وہ سچ میں زندہ ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوتا، پرندہ اڑنے لگتا۔ یہ معجزہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے۔ اندھے کو درست کر دیتے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ابرص والے کو بھی درست کر دیتے، یعنی برص ایک مشہور بیماری ہے جس سے جسم پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں، اس میں مبتلا انسان کو ابرص کہتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتے ہیں۔ بِإِذْنِ اللہ، یہاں پر بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بار بار لانے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات نہ دکھا سکتے، اور یہی ہر نبی کے معجزات کا حال ہے کہ معجزات اللہ ہی کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ بہت سے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو معجزات ان کے زمانے کے لوگوں کی مناسبت سے عطا کیے ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا ہی چرچا تھا، جادوگروں کی تعظیم کی جاتی تھی، اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا معجزہ عطا کیا جس سے جادوگر بھی حیران رہ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا عروج تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا کیے کہ وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ اور پھر ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت، شعر و ادب کا ڈنکا بجتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس نے تمام بڑے بڑے شاعروں کی گردنیں خم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کا چیلنج دیا۔ پہلے تو کہا پورے قرآن کی مثل لے آؤ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں آتا ہے۔ پھر کہا 10 صورتیں ہی بنا کر لے آؤ، سورہ ہود آیت نمبر 13۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو۔
سورہ یونس آیت نمبر 38 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج پیش کیا، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ سورہ یونس آیت نمبر 38، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو خود سے گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو بلا لو۔ مگر وہ بار بار چیلنج سننے کے باوجود 10 صورتیں تو کیا ایک صورت بھی پیش نہ کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار کا کلام مخلوق کے کلام سے مماثلت نہیں رکھتا، اس لیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ یہاں پر ختم نہیں ہوئے، آگے کیا ہے؟ اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات میں سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تورات میں سے کئی حکم جو مشکل تھے موقوف ہوئے، باقی وہی تورات کا حکم تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی کوئی الگ مستقل شریعت لے کر مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تائید کرنے والے تھے اور اسی کی دعوت دینے والے تھے۔ البتہ تورات میں بعض چیزیں جو بطور تشدید ان پر حرام کی گئی تھیں، ان کو اللہ کے حکم سے حلال قرار دینا بھی ان کی نبوت میں شامل تھا، جیسے اونٹ کا گوشت اور حلال جانوروں کی چربی وغیرہ۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف ان چیزوں کو حلال قرار دیا جنہیں یہود نے آپس کے اختلافات کی وجہ سے حرام کیا تھا، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے بعض چیزوں کی حرمت کو منسوخ بھی کیا۔ بعض جو اختلافات تھے ان کو ختم کیا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 63 میں آتا ہے، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو میں تم کو سمجھا دوں۔ نشانی لے کر آئے، حجت اور دلیل لائے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، لہٰذا فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کیونکہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ معجزات پیش کرنے کے بعد اصل دین کی تاکید کی، میرا اور تمہارا داتا اللہ ہے۔ مگر افسوس عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، فریادوں کو سننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا تو ان سے کہا، کون ہیں جو اللہ کی طرف میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ ہو جاؤ کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ یعنی صرف عقل سے نہیں سمجھا انہوں نے، بلکہ حواس سے محسوس کیا، آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، حقیقت جان لی کہ یہ لوگ ان کے اندر کفر ہے، یہ کسی صورت مانیں گے نہیں، بلکہ میری زندگی کے پیچھے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں۔ اپنے دنیا سے رخصت ہونے میں کچھ شبہ نہ رہا۔ اب انہیں فکر یہ تھی کہ دین کی اشاعت کا کام رکنا نہیں چاہیے، لہٰذا جو اپنے ماننے والے تھے ان سے پوچھا، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ مسند احمد اور سنن ابی داود کے اندر آتا ہے،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل موسم حج میں یہ فرمایا کرتے تھے، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے، من ینصرنی، کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں، کیونکہ قریش نے کلام باری تعالیٰ کی تبلیغ سے مجھے روک دیا ہے، حتیٰ کہ آپ نے انصار کو پا لیا، مددگار جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کی مدد کی۔ پھر آپ نے جب ان کی طرف ہجرت فرمائی، انہوں نے آپ کی غمخواری کی، ہر ایک کے مقابلے میں آپ کی مدد کی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بنی اسرائیل کی ایک جماعت آ گئی جو آپ پر ایمان لائی، جس نے تائید کی اور نور کی پیروی کی۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا؟ حواریوں نے کہا کہ وہ مدد کریں گے۔ حواریوں کے بارے میں اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے مراد دھوبی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حواری کے معنی مددگار کے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن جب لوگوں کو بلایا تو حضرت زبیر نے آپ کی آواز پر فوراً لبیک کہا، آپ نے پھر بلایا تو پھر بھی حضرت زبیر نے ہی فوراً لبیک کہا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل نبی حواریجا وحواریج الزبیر بن العوام، ہر نبی کا ایک حواری مددگار ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ابن عوام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی پوچھا، کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ ہو جاؤ، بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے مدد مانگتے ہیں، اگر وہ مختار کل ہوتے تو مدد مانگنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ہمارے دور کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو انہی سے مدد مانگتے ہیں جو خود بھی مدد ہی مانگتے ہیں، لہٰذا جو مختار کل ہوتا ہے وہ کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا اور ہم رسول کے پیروکار بن گئے، لہذا تو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہاں پر بات کی جا رہی ہے، یعنی آپ کے قتل کا ارادہ کیا، جیسا کہ سورہ النساء آیت نمبر 157 میں آتا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کیا کی، سورہ النساء آیت نمبر 157 میں ہی آتا ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی ایک شبیہ بنا دی، یعنی کسی اور کو مشابہ کر دیا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کو سولی دے کر سمجھ بیٹھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے، اور یہ صرف ان کا گمان تھا، ایسا کچھ ہوا نہیں۔ قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی، کسی اور کی شکل کو مشابہ کر دیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ ہے اللہ کی تدبیر، جب یہ چالیں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے اور وہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.